گرامی، پیچھے جو واقعہ ذکر کیا گیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کے بارے میں اپنے نبی کی زبانی جو خبر دی، وہ یقیناً اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ انسانیت کی ابتدا پر جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اسے بڑے ہی نکھرے ہوئے اور سلجھے ہوئے انداز میں عنوان بیان کر دینا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک بہت عظیم نشانی ہے کہ تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبر دی۔ حالانکہ مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب کچھ فیصلہ کن باتیں اللہ رب العالمین یہاں اپنے حبیب کو کہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کی کسی بھی بڑے کام کی وجہ سے اگر مخالفت ہو تو اس کے پیچھے تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یقیناً اس پر کوئی مفاد ہے، یہ کوئی فائدہ چاہتا ہے، اس کی کوئی غرض ہے، کوئی اس کا مطلب ہے، یہ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، وگرنہ کوئی بھی بندہ جان بوجھ کر اپنی جان کے اوپر مصیبتوں کو دعوت نہیں دیتا۔ ہم عام طور پہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسان کو آسانی پسند ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام آسانیوں کے اوپر منحصر ہو، جتنی زیادہ آسانی ہو اتنا زیادہ میں سکون میں رہوں گا۔ اب اسی آسانی کے لیے انسان نے بڑی ٹیکنالوجیز ایجاد کر لی۔ وجہ اس کی پیچھے کیا ہے کہ انسان آسانی چاہتا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ آسانی، یہ مفاد چاہتا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم گاہک کو 100 روپے کی چیز 90 روپے میں مثال کے طور پہ رعایت کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس 90 روپے میں سے بھی اپنے گھر میں کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جتنے میں ہم نے خریدا ہو ہم اس سے بھی کم پر مال بیچ دیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسے کبھی؟ کیوں جی، تاجر ہیں آپ سب؟ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا، کبھی کبھی ہو جاتا، اکثر نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کروں، وہ دنیا کا مفاد ہو یا وہ اخروی مفاد ہو۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مفاد ہے کہ اللہ ہمیں جنت چاہیے، لیکن ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے کہ آپ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کا دین ان تک پہنچا رہے ہیں، اس پر ایک آنے تک کا سوال نہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کے بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں تمہیں جو باتیں پہنچا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ وہ لیکچر دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیکچر کا ریٹ ہوتا ہے، عام تعلیمی اداروں میں ان کو چیک پکڑایا جاتا ہے اور مولوی صاحب کی جو ہے وہ سلام لیتے ہوئے ان کی مٹھی گرم کر دی جاتی ہے، یا ان کو گلے لگا کر ان کی جیب میں پیسے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہر بندے کے لیکچر کو اس کے وقت کے حساب سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں کہ جو لیکچر دیتے ہیں اور ان کا پیچھے مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ چل یار کچھ پیسے جیب میں آئیں تو ہم اپنے گھر کا سسٹم چلا سکیں، ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیکچرر بھی کوئی نہیں دنیا میں آیا، آپ علیہ السلام جیسی کونسلنگ کسی نے نہیں کی، اور آپ جیسی ڈیبیٹ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے دنیا کو سب کچھ سکھایا، معاشرت بھی سکھائی، زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے، اللہ کے قانون کا نظام اور تعلیم پوری نافذ کر کے دکھائی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کا تزکیہ بھی کیا۔ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موضوع کو ذکر کیا کہ وہ اللہ، وہ بڑا بابرکت ہے، وہ بہت بلند ذات ہے،
اور اس نے احسان کیے ہے ان پڑھ لوگوں کے اوپر کہ ان کے اندر اس نے اپنا آخری رسول بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم جاہل ہی تو تھے۔ جب آپ جو حبشہ کی ہجرت ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، فحاشی ہم میں عام ہو چکی تھی، ہم اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، چوری چکاری ڈکیتیاں اور عورتوں کو زندہ دفن کرنا اور ان کے حقوق کو پامال کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، یہ ہماری عادتیں ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے کی پابندی کرو، عورتوں کے حقوق اس نے مقرر کر دیے، اس نے اسلام ہمیں سکھایا۔ اے بادشاہ، اس نے ہمیں وہ تعلیم دی کہ ہم جو وحشی قوم تھے ہم انسان بن گئے، اس نے ہمیں انسانیت سکھا دی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے ایک آنا بھی لیا ہو، بدلہ مانگا ہو؟ کسی ایک نبی نے بھی نہیں کیا اور کسی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ پر جو میں تم تک دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے پہنچانے پر میں تم سے کسی اجر کا جو ہے وہ متمنی نہیں ہوں، میں توقع ہی نہیں رکھتا، نہ ہی میرے دل کے اندر ایسی بات آتی ہے۔ اور میرا بھائی یہ بات اللہ رب العالمین نے آغاز نبوت میں جب وحی کی ابتدا تھی، دوسری وحی میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بات کہہ دی تھی۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں ایک آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ایسی نیت سے احسان نہ کریں کہ وہ آپ کو بدلہ بھی دے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور یہاں پر بھی وہی بات وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، دوسری وجہ کسی شخصیت کو جھٹلانے کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لہجے اور انداز سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بناوٹی لہجہ بنا کر کھڑا ہے، یہ تصنع اختیار کر رہا ہے، یہ بات کرتا ہے تو بڑی اچھی بات کرتا ہے، لیکن جب عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کو اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ کہیں اور تو دوسری جگہ پر کچھ اور، میں دو چہروں والا نہیں ہوں، میں جہاں بھی ہوں اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوں۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سٹیج پر کھڑے ہو کر کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور جب سٹیج سے نیچے اترتے ہیں تو ان کی باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک موقع بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں ایسا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور تیسری بات یہ کہ جب بندہ ایک بڑے سٹیج پر کھڑے ہو کے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو جھٹلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے دعوے کے اوپر جو ہے وہ کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو تو فوراً ہی جھٹلا دیا جاتا ہے، اور اگر دلیل ہو بھی تو کئی ایک لوگ اٹھ جاتے ہیں جھٹلانے کے لیے، اور کم ہوتے ہیں جو اس کے دعوے کو مانتے ہیں۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو دیکھیے، ایسے انداز میں دعویٰ کیا ہے کہ سننے والوں کو ماننا ہی پڑا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور کھری بات کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے انکار کیا بھی تو بدر میں، احد میں، حنین میں ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ محمد الرسول اللہ جو کہتے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی باتیں نہیں، وہ اللہ کی باتیں ہیں، وہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اگر تم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، تم اس کو جھٹلاتے ہو تو ان قریب تھوڑے وقت کے بعد ہی تم اس کو جان بھی لو گے۔ اور ایسا ہوا جب بدر کے میدان میں وہ 70 بڑے کافر ان کے مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اندر ان سب کی لاشوں کو پھینکوا دیا۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، کوئی بندہ بھی فوت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو دفن کرنا ہوتا ہے، اس کو دفن کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر کہا فلاں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کو آواز دی اور کہا یقیناً تم لوگوں نے اب اپنے ٹھکانوں کو پہچان لیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم میری بات کو سن رہے ہو، کیونکہ اللہ ان کو اس وقت سنوا رہا ہے میری بات۔
یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اللہ ان کو سنوا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑے وقت کے بعد ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ غلبہ کس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میرا بھائی اللہ رب العالمین کا فرمان ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو غلبہ اللہ کا ہے، ہمیں اس جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے۔